آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ جو اپنی خوشبوؤں اور مصالحوں کے لیے جانا جاتا ہو، اچانک دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں آ کر ایک خطرناک میدان جنگ بن جائے؟ آج ہم گرینیڈا کی یہی ناقابل یقین کہانی جاننے والے ہیں۔ اچھا، جب بھی گریناڈا کا نام آتا ہے نا تو ذہن میں فوراً جائفل اور دارچینی کی مہک اور وہ خوبصورت پرسکون ساحل آ جاتے ہیں۔ اسے ایسے ہی تو نہیں مسالوں کا جزیرہ کہتے۔ لیکن اس پرسکون تصویر کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ 1983 میں یہی جزیرہ ایک مارکسسٹ انقلاب اور پھر ایک امریکی حملے کا مرکز بنا، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب ایک پرسکون سا جزیرہ اچانک ایک بین الاقوامی بحران کا مرکز کیسے بن گیا؟ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا۔ دیکھیں، کسی بھی انقلاب کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ میں جھانکنا پڑتا ہے، اور گریناڈا کی کہانی کی جڑیں بھی نو آبادیاتی دور سے لے کر آزادی کی جدوجہد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ گریناڈا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ پہلے 1649 میں یہ ایک فرانسیسی کالونی بنا، پھر 1763 میں اس سے برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس جزیرے نے بہت کچھ جھیلا۔ خیر 1974 میں اسے آخرکار آزادی تو مل گئی، لیکن یہ آزادی اپنے ساتھ کئی نئے چیلنجز بھی لے کر آئی۔ آزادی کے بعد گریناڈا میں ایک واضح تقسیم نظر آنے لگی۔ ایک طرف تھے وزیر اعظم ایرک گیری، جن پر کرپشن اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے تشدد کے الزامات تھے، اور دوسری طرف تھی نیو جول موومنٹ، ایک مارکسسٹ لیننسٹ پارٹی جو ایک نئے انقلاب کا نعرہ لگا رہی تھی۔ اور پھر آیا 13 مارچ 1979 کا وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب وزیر اعظم گیری ملک سے باہر تھے، نیو جوئل موومنٹ نے بغیر کوئی خون بہائے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور ان کے کرشمائی لیڈر مورش بشپ ملک کے نئے سربراہ بن گئے۔ یہ انقلاب بہت سی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن بہت جلد یہ خواب ایک بھیانک سپنے میں بدلنے والا تھا۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات ہی اسے تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ ہوا یہ کہ انقلاب کا سب سے بڑا دشمن کوئی باہر والا نہیں بلکہ اندر ہی موجود تھا۔ ایک طرف وزیر اعظم بشپ تھے جو چاہتے تھے کہ دنیا سے تعلقات خراب نہ ہوں، دوسری طرف ان کے نائب برنارڈ کورٹ جو ایک کٹر مارکسسٹ تھے، اور ان دونوں کے بیچ اختلافات بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور پھر صرف 6 دنوں کے اندر اندر سب کچھ بکھر گیا۔ 19 اکتوبر کو بشپ کو ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ عوام سڑکوں پر نکل آئی اور انہیں آزاد بھی کرا لیا، لیکن جب بشپ نے آرمی ہیڈ کوارٹر پر اپنا کنٹرول دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی تو ان کی اپنی ہی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور اپنے ہی لیڈر کو ان کے ساتھیوں سمیت گولیوں سے بھون ڈالا۔ بشپ کی موت کے بعد جو اقتدار کا خلا پیدا ہوا، اسے پر کیا جنرل ہڈسن آسٹن کی فوجی کونسل نے۔ انہوں نے آتے ہی 4 دن کا کرفیو لگا دیا، اور حکم یہ تھا کہ جو بھی باہر نظر آئے اس سے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ پورے جزیرے پر ایک خوف کی فضا طاری ہو گئی۔ گریناڈا میں یہ جو خونی کھیل چل رہا تھا، اس کی خبریں بہت تیزی سے پھیلیں، اور شمال میں بیٹھے امریکہ کی نظریں فوراً اس چھوٹے سے جزیرے پر جم گئیں۔ اب اس کہانی میں ایک بہت بڑی سپر پاور کی انٹری ہونے والی تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں بس ایک ہی سوال تھا، امریکہ آخر کیریبین کے اس ننھے سے جزیرے پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو صدر ریگن کی حکومت نے دنیا کو اس کی 3 بڑی وجوہات بتائیں۔ پہلی یہ کہ پڑوسی ممالک نے مدد کی درخواست کی ہے۔ دوسری، جزیرے پر تقریباً 1000 امریکی میڈیکل طلباء ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے۔ اور تیسری، یہ ڈر تھا کہ کیوبا جو وہاں ایک نیا ایئرپورٹ بنا رہا ہے، وہ کہیں سوویت یونین کا فوجی اڈا نہ بن جائے۔ اور پھر 25 اکتوبر 1983 کو آپریشن ارجنٹ فیوری شروع ہو گیا۔ امریکی اور اتحادی افواج نے گریناڈا پر حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فوجی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن عالمی سطح پر اس حملے پر شدید رد عمل آیا۔ دنیا تقسیم ہو گئی، یہاں تک کہ امریکہ کے قریبی اتحادی جیسے کہ برطانیہ نے بھی اس پر تنقید کی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تو ایک قرارداد میں اسے بھاری اکثریت سے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ تو حملے کے بعد گریناڈا کا کیا بنا؟ اب کہانی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جزیرے نے ساری تباہی کے بعد خود کو کیسے سنبھالا۔ اس پورے بحران کے بعد گریناڈا نے اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی اپنے لوگوں کی طرف دیکھا۔ یہاں کی جو متنوع آبادی ہیں، ان سب نے مل کر ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ٹھانی۔ ملک میں جمہوریت بحال ہوئی اور معیشت کو دوبارہ انہی چیزوں پر کھڑا کیا گیا جن کی وجہ سے گریناڈا دنیا بھر میں جانا جاتا تھا، یعنی اس کی سیاحت، وہ خوبصورت ساحل
اور ہاں، وہی مسالے جن کی خوشبو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ابھی سیاسی طوفان سے نکلے ہی تھے کہ قدرت کا ایک اور امتحان آ گیا۔ 2004 میں ایک سمندری طوفان آئیون نے گریناڈا میں شدید تباہی مچائی، اتنی کہ جزیرے کے 90% گھر یا تو تباہ ہو گئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ یہ اس قوم کے لیے ایک اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو ان سب واقعات کے بعد گریناڈا کی کہانی ہمیں ایک ہی چیز سکھاتی ہے، اور وہ ہے اس قوم کی ہمت اور لچک۔ انہوں نے سیاسی بحران بھی دیکھے، قدرتی آفات کا بھی سامنا کیا، لیکن ہر بار یہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر میں گریناڈا کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب دنیا پر بڑی طاقتوں کا غلبہ ہو تو ایک چھوٹا سا ملک اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ 1983 میں تھا۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔